اچھا جی، ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 1 سال 1 مہینہ ہوا، بلکہ 15 دن اوپر ہو گئے امجد اسلام امجد صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے. ان کی بیگم صاحبہ بھی فوت ہو گئی. میں یقین مانیے کہ جب امجد صاحب کے جنازے پہ گیا نا، تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھابھی کے لیے اکیلا رہنا بہت مشکل ہو، کہ میں ان کا ایک فیملی ممبر ہی تھا، فیملی فرینڈ تھے، بڑے پیارے بزرگ تھے ہمارے. ان کا آپس میں بہت پیار تھا، اور پھر وہ کئی انٹرویوز میں بھی بتا چکے کہ وہ ان کی چچا کی بیٹی تھی. جی اور بلکہ وہ اس کو بڑا لائٹ انداز میں سنایا کرتے تھے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اچھا. ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں بڑے ہوئے ہم. ایک دم مجھے اچانک پتا چلا کہ میری اس سے شادی ہو رہی ہے. اچھا. اسی گھر میں رہ رہے ہیں. تو ان کا بڑا آپس میں پیار تھا. باجی بھی بڑی ہی پیاری، بہت ہی بہترین انسان تھی. کیا بات ہے. بہت اچھی خاتون، بہت اچھی. جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر جانا ہوا، انتہائی شفیق اور محبت سے بھری ہوئی، اور آپس میں بڑا ہی ان کا دوستانہ تھا، بہت پیار تھا. میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں. ان کے جنازے پہ کوئی امجد صاحب کے دوست بتا رہے تھے کہ امجد صاحب کے جانے کے کوئی 1.5-2 مہینے بعد ہی ان کو کینسر ڈکلیئر ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک بڑی مہربانیاں کرے اور ان کا آخری سفر بخیر و عافیت ہو. اچھا، ادھر ہی جنازے پہ ہی نا جی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ روزوں کے دوران یہ کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی شکر ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. مگر پھر بھی یہ انٹرنیٹ نے اور یہ سوشل میڈیا نے بہت فرق ڈال دیا، بہت فرق ڈال دیا. اب بچے جو ہیں وہ موبائل شوائل لے کے نیٹ ویٹ استعمال کر کے تو گھروں میں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا نا جی، یہ بالکل اسی طرح ہوتا تھا کہ جس طرح 11 مہینے تھاڑے تھے 1 مہینہ ساڈا. وہ اتنا خوشی کا ماحول ہوتا تھا، اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا رمضان المبارک کو. اور سیلیبریٹ صرف یہی نہیں کہ شرارتیں یا بھاگ دوڑ یا خوشیاں، نہیں، باقاعدہ عبادت بہت ہوتی تھی. اب بھی ہوتی ہے. اب بھی الحمدللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، رب کے دوست ہیں، جو وہ بالکل اب بھی کرتے ہیں. مگر اس وقت مجھے یاد ہے کہ بچوں کو بڑی یہ تربیت دی جاتی تھی. جی بالکل. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا جی، وہ بھی سحری کے وقت کم از کم ضرور اٹھے ہوتے تھے، اٹھے ضرور ہوتے. اور ان کو کھانا تھوڑا سا کھلا کے تو چڑی روزہ رکھایا جاتا، اور پھر سارا دن ان کا مزہ لیا جاتا تھا. ان سے دوست احباب، مہمان، محلے دار، بزرگ پوچھتے تھے کہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہتے تھے یہاں پیٹی میں. چل بھی 1 بج گیا تمہارا روزہ کھل گیا. اور بچوں کو کہتے تھے کہ تمہارا روزہ کھل گیا ہے، چلو کھول لو. جب مائیں یا باپ یہ فیل کرتا تھے کہ بھائی اس کو اب کھلا دینا چاہیے کچھ، تو ایک تربیت ہوتی تھی. جی. پھر قرآن پاک بہت پڑھا جاتا تھا. صحیح بات ہے. باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ یہ کافی عادت ہوتی تھی لوگوں میں کہ وہ کہتے تھے جی کہ قرآن پاک ختم کرنا ہے ضرور روزوں میں. جی بالکل ایسی عزیز. کیونکہ یہ رمضان المبارک میں ہی اترا ہوا ہے قرآن پاک، تو اسے ختم کرنا ہے. راوی میں تو ختم کیا ہی جاتا تھا، لوگ گھروں میں خود بھی اسے پڑھ کے ختم کرتے تھے. ہر فرد اپنے اپنے حصے کا قرآن پاک پورا. ہاں جی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی قرآن پاک ختم کرنا ہے. اور بڑا اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اسے داد دی جاتی تھی بچے کو کہ اس نے بھئی قرآن پاک پڑھ لیا. وہ اب کم نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ پاک ہمیں اسی رجحان کو بڑھانے کی اور زندہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. پھر دوسری تربیت ہوتی تھی نماز کی، مسجد میں جانے کی. مسجد میں کس طرح جانا ہے، وہاں پہ کیسے یہ بہت زیادہ لوگ نا جی اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. وہ مسجد میں شرارتیں بھی بہت ہوتی تھی بچوں کے درمیان، کافی ہلا گلا بھی ہوتا تھا. مگر وہ کچھ لوگ کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو
کھیلنے کی بھی اجازت دیتے تھے. اس لیے نماز کے وقت ان سے کہیں کہ خاموش رہیں. باقی بچے اگر آ کے ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں, آرام سے بیٹھا. تو یہ ساری ملی جلی کیفیت جو ہے نا جی, یہ ایک رونق باقاعدہ لگی ہوتی تھی. باقاعدہ سر ٹولیاں بنائی ہوتی تھی سحری میں جگانے کے لیے. ہاں سحری میں دیکھو نا ذرا, پیپا صاحب کتنی اچھی والی یہ باقاعدہ ٹولیاں بنی ہوتی تھی. محلے کے لڑکے جو ہیں وہ مل کے پیپا شیپا لے کے تو سارے محلے میں وہ بجا کے لوگوں کو جگاتے تھے. جی یار مجھے تھیلا صاحب ایک بزرگ یاد ہے, جی باقاعدہ وہ ہمارے محلے میں نا جی, مولوی غلام رسول صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. بڑے پیارے بزرگ تھے, اور وہ اونچا اونچا آوازیں دیا کرتے تھے مسجد میں جاتے ہوئے, اوے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, او مسجد چلو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. باقاعدہ اونچا اونچا وہ کہا کرتے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یاد کر کے کہ یار وہ کیسے پیارے بزرگ تھے. بڑی اونرشپ ہوتی تھی عزیزی, یعنی ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, یہ جو اب دیکھنے میں نظر نہیں آتی اس طرح. نظر نہیں آتی. تو سر جی محلے میں ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھی, باری باری افطاری جاتی تھی مسجد میں. ہاں مسجد میں باقاعدہ جی یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں روزے داروں کو افطاری کروانی ہے, تو واقعی باری لگی ہوتی تھی. 26ویں روزے کے بعد گوگا افسردہ ہو جاتا ہے, سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ان گھروں کھانا پینا ہے. اور نلائق میں اس لیے افسردہ ہوتا ہوں کہ اگلے رمضان میں پتہ نہیں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. یار اس نے مذاق میں بات کی ہے گوگے, تم تو فوراً ہی مولانا منیب ہو گئے ہو. اچھا جی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو افطاری لے کے مسجد میں جاتے تھے تو وہ جاتے جاتے راستے میں ڈش میں سے کچھ کھا بھی لیتے تھے. یہ لائمن اس نے کھایا ہوا ہے. ویسے زیزی میں ہم جوائنٹ فیملی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. کوئی 20-25 لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو چیزیں دیتے ہیں, وہ اس کو وہ اس کو وہ اس کو. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ تو خوش قسمتی ہے نا جی کہ آپ ساری فیملی اکٹھے رہ رہے ہوں, وہ تو پھر مزے ہی اور ہیں. بالکل. مگر غوری صاحب رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ سارا محلہ ایک خاندان بن جاتا تھا. پھر سر ان روزوں کا مزہ بھی کچھ اور تھا کہ جب کسی کے گھر میں اے سی بھی نہیں ہوتے تھے, اور ململ کے کپڑے آپ نے بھگو کے پکھے کے نیچے آپ نے وہ اوپر لے کر, کیا وہ وقت. وہ گرمیوں کے روزے. اب بھی جو لوگ نہیں جن کے گھر اے سی لگے ہوئے, جی ہاں جی, وہ رکھتے یہ ٹیپ لوگ, وہ نہا کے گیلے کپڑے سر پہ لے کے گرمیوں میں. ابھی تو تھیلا صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ بڑے مزے کے روزے ہیں. جی بالکل, وہی گرمی شرمی نہیں ہے. اچھا نہر پہ چلے جاتے تھے لوگ جی روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمیوں میں, نہر میں جا کر ٹوبیاں مار مار کے روزے ٹھنڈے کرتے تھے. بچوں کے یہ پانی بھی پی جاندے ہیں نہر. جنہاں نے کوٹ لائے نے بھائیو پھلے نے. سیریسلی ایک ادھا لازمن بیچ میں سے کہہ رہا ہوتا تھا لڑکا, یار گلے چ پانی ٹور جائے تو روزہ ٹوٹتے. نہاتے ہوئے اگر کسی کا پانی ناک میں چلا گیا یا گلے میں, وہ بیچارہ سب کو پوچھتا پھرتا تھا, یار تینوں نہیں نہانا آندا تو آیا کیوں بھائی. تو بھائی اپنا گھروں ڈبا لے آیا کر, کنڈے تے بہ کے نہایا کر. اچھا افطاری سے پہلے کرکٹ بھی کھیلا جاتا تھا ویسے, تھوڑی دیر پہلے نا, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے, وہ بس کھیل کے مغرب. وہ تو ابھی بھی سحری کے وقت لڑکے لگے ہوتے ہیں, ڈھم 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 شور شرابہ, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, بس بھی حوالے سے ایکٹیویٹیز کم ہو گئی. کم ہو گئی. ویسے تو اب ساری رات جاگتے ہیں لوگ, اکثر لوگ جو ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں, صبح وہ سحری رکھ کے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے ایسا سوتے ہیں کہ ظہر کے وقت ہی پھر اٹھتے ہیں. ہاں زیزی, چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, بندہ کس نے حیران ہو جاتا ہے کہ یار 2:30 بجے بچے پھر اڑے نکے نکے گلی چ. اور کسی دن تو گلی دا چکر لائے, چھوٹے بچے تے باہر نکلنا بند کریں. عزیزی تمہیں معلوم ہے کہ غوری اپنے محلے کا معزز ترین آدمی ہے. جی جی, مجھے ایک اس کے محلے دار نے بتایا کہ اسی غوری کو بچیاں نو دم کران جانے. ناظرین, بہترین مصنف طارق بلوچ سہرائی لکھتے ہیں کہ بات صرف وہی کرو جو آنے والے وقت کے لیے خیر کا باعث بن جائے, وگرنہ ہر دوسری بات صرف شور ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.